آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنی بھی آپ سب لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ سب بارگاہ جناب سیدنا بہترین اجر آپ سب کو عطا ہو، اور بہترین معرفت کے ساتھ ہر مجلس سے بہترین معرفت لے کر اٹھیں۔ بہترین کامیابیاں یہی ہیں کہ معرفت میں اضافہ ہو اور کربلا والوں سے متصل ہو۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ کربلا والوں سے متصل ہو جائیں۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہمارا سرنامہ کلام ہے معرفت دین کے عنوان سے، جس میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، یا اپنا رخ، اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر کہ جس میں خدا نے تمہیں خلق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ہی دین اسلام، ہر انسان کی فطرت میں دین اسلام کو رکھا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اسی طرف اپنا رخ رکھو، اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی طرف رکھو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں۔ جو فطرت میں تمہاری اس نے چیز رکھ دی ہے اس کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا، راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا تعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اس میں خدا دیکھیں واضح ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا ہر کام جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر آپ کو اپنے دین کی طرف اپنا رخ رکھنا ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی، کسی دوسرے مذہب کی طرف نہیں دیکھنا، اس کی پیروی نہیں کرنی، مکمل طور پر یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اپنا رخ دین کی طرف رکھو، اپنے سارے کام ان کے رخ دین کی طرف رکھو۔ ٹھیک ہے، چہرہ دین کی طرف رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے سارے کام اسی سمت میں جا رہے ہو، آپ کے سارے کام کی جو اللہ کے احکام ہیں۔ ضرور پڑھ لیجیے بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں پہچاننے میں اور جاننے میں فرق ہے۔ دین کو جانتے سب ہیں، پہچانتے کم ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کوئی ہمیں باہر سے بتائے نہ بتائے، والدین ہمیں بتائیں نہ بتائیں، ٹھیک ہے، کتنا ایسا ہوتا ہے کہ والدین کافر ہوتے ہیں، بعد میں جا کے انسان کو کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، تو وہ اندر سے وہ چیز ہوتی ہے جو باہر آتی ہے، کیونکہ فطرت میں خدا نے رکھی تھی نا۔ تو باہر سے کوئی بتائے نہ بتائے، لیکن خدا نے ہمارے اندر عقل جو رکھی ہے، یہ باطنی نبی ہے، یہ عقل ہمیں بتاتی ہے، یہ عقل ہمیں اصل خالق کی طرف لے کر جاتا ہے۔ علامہ مجلسی بھی یہی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ عقل ہمیں اس کے جو اصل خالق ہے ہمارا، اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو دین حق جو ہے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور ایک علامت تو یہی ہے کہ آپ کو کوئی باہر سے بتائے نہ بتائے، اندر سے آپ کی عقل بتائے گی کہ یہ دین حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری علامت میں نے آپ کو کہیں کیا بتائی تھی کہ دین حق کا جو نمائندہ ہے اس کا تذکرہ دیگر آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور رسول خدا دین حق کے نمائندے ان کا تذکرہ دیگر آسمانی کتابوں میں جو توریت، زبور، انجیل نازل ہوئی، ان تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ ضرور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امیر المومنین امام المتقین کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ اور دین حق کا جو
اندر دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے معجزات بھی ہوئے. وہ معجزہ بھی ضرور لگتا ہوگا. دیکھیں خدا جس اپنے نبی کو بھیجا اس نے معجزات بھی ساتھ دی, اور ہمارے نبی کے معجزات دیگر تمام انبیاء سے زیادہ ہیں. سارے نبیوں کو جو معجزات ملے ان سے زیادہ وہ سب ملا کے اور زیادہ کر کے سجا کے سنوار کے وہ ہمارے نبی کو دیے. ہمارے نبی 18 سال کے تھے جب حضرت ابو طالب مکے سے باہر کسی کام سے گئے اور نبی ساتھ میں. اب جب وہاں عیسائی پادریوں نے دیکھا, عیسائی علماء نے نبی کو دیکھا 18 سالہ جوان, تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھتیجا ہے. کہا کہ ہم ان کے اندر کچھ صفات دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ آخری آنے والے نبی کی صفات ہیں. اب یہ عیسائیوں کے علماء ہیں, عیسائی پادری ہیں, ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں جو عالم ہوتے تھے چاہے وہ عیسائیوں کے کیوں نہ ہو, ان کو آج کے زمانے سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس زمانے میں جو علم کا لیول تھا وہ اور ہوتا تھا, علم کا مقاصد اور ہوتے تھے, آج اور ہے. آج تو ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ بنایا جائے. اس زمانے میں علم کا مقصد ہوتا تھا اپنی ذات کو سنوارا جائے, خدا تک پہنچا جائے, ٹھیک ہے. اس زمانے میں علم کا مقصد ہوتا تھا عرفانیات, کہ ہماری نگاہوں سے پردے ہٹیں, حجابات ہٹیں, ہم خدا کی قدرت کا مشاہدہ کریں. آج دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو, مقصد ہے پیسہ. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. آج علم کا مقصد ہے پیسہ, لیکن اس زمانے میں جو عالم ہوتے تھے وہ بھی اور پائے کے ہوتے. اب ان عالموں نے جب دیکھا, عیسائی تھے, عیسائی پادری, انہوں نے 18 سال کے ہیں رسول خدا. حضرت ابو طالب نے کہا آپ نے کیا صفات دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں, کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ پہاڑ سے گزر رہے تھے درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. اب آج کا عالم کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ عیسائی عالم ہیں جو دیکھ کے بتا رہے ہیں, اپنے علم سے بتا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہاڑ ہم نے دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں جب یہ چل رہے ہیں. مطلب کیا کہ ہر چیز ان کے ایسے جیسے قدموں کے نیچے ہے. جس چیز کے پاس سے گزر رہے ہیں تسبیح پروردگار کی آواز آ رہی ہے. ہر چیز ان کو دیکھ کر تسبیح کر رہی ہے, خدا کی شان بیان کر رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب عیسائی پادری دیکھ کر رسول خدا کو مشاہدہ کر لیں کہ یہ آنے والا نبی ہے, تو وہ جن کی گود میں نبی پل رہے ہیں محمد والے محمد پہ بلند صلوات. حضرت ابو طالب, نہ صرف حضرت ابو طالب بلکہ فاطمہ بنت اسد گود میں تو پال رہی ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مدینے آئی اور مدینے کی مستورات آپ سے ملنے آئی, ان کو پتا چلا کہ یہ فاطمہ بنت اسد ہیں جن کی گود میں رسول خدا پلے. وہ سب انہوں نے سب نے آپ کو گھیر لیا کہ ہمیں رسول خدا کے بارے میں بتائیے, کیسا ان کا بچپن تھا, آپ نے گود میں پالا ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کتنے معجزات سنائے. کہا کہ رسول خدا کو کھجورے خورمے بہت پسند تھے. میں اپنے گھر کے صحن میں جو درخت تھا اس میں سے چن چن کے اچھے اچھے, اب دیکھیے اپنی اولاد پر ترجیح کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہی حجت خدا ہے. جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہر چیز جو آ رہی ہے گھر میں اس میں رسول خدا کے لیے علیحدہ سب سے بیسٹ چیز نکالی جا رہی ہے, سب سے اچھی جگہ پہ انہیں سلایا جا رہا ہے, سب سے اچھا کھانا انہیں دیا جا رہا ہے. تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ حجت خدا. کہا کہ میں چن چن کے اچھے اچھے قربے ان کے لیے رکھتی تھی. کہا ایک دوپہر کو میری آنکھ لگ گئی تھی, قربے جمع نہیں کیے تھے ابھی, اچانک آنکھ کھلی, یاد آیا, دوڑی ہوئی صحن میں گئی, دیکھا کہ رسول خدا صحن میں کھڑے ہیں, 9 برس کی عمر ہے, اور اشارہ کیا کھجور کے درخت کی شاخ کو
کہ نیچے جھک، وہ جھکی، آپ نے گھٹنے توڑے اور پھر واپس اشارہ کیا کہ جاؤ واپس سب سے مقام پہ جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ جو 9 برس کی عمر میں یہ جانتا ہو کہ یہ درخت کی شاخ میرے حکم پر جھک رہی ہے، اٹھ رہی ہے، یا 40 برس کی عمر میں یہ نہیں جانتا ہوگا کہ میں بھی آخری نبی ہوں؟ بتائیے کیا نہیں جانتا ہوگا؟ علامہ مجلسی نے کتاب ہے ان کی عین الحیات، اور ایک کتاب ہے حق الیقین، اس میں انہوں نے معجزات لکھے ہیں رسول خدا کے. صرف جسم مطہر کے جو ظاہری باڈی ہوتی ہے اس کے صرف 24 معجزات ہیں، 24 معجزات صرف ظاہری جسم کے. تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے سر پر ہمیشہ ایک بادل سایہ کیے رہتا تھا. اللہ کو منظور نہیں تھا کیونکہ جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں آپ کا سایہ پڑتا. اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میرے نبی کے سائے پر بھی کسی کا پاؤں آئے. آپ بتائیے وہ نواسے جن کے پاؤں رسول خدا کے کندھے پر آئے تو خدا کی اجازت ہے تو آئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا معجزہ تھا. ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑے بندہ بھی آدمی آ جائے بتاوا، لیکن آپ ہمیشہ اس سے اونچے ہی دکھائی دے. رسول خدا کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن آپ کے سامنے جو آتا، عرب کے لوگ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے قد تھے ان کے، تو جو سامنے آتا چھوٹا لگتا. صحابہ نے کہا یا رسول خدا یہ کیا بات ہے، جو آتا ہے وہ آپ سے سر اٹھا کے ہی بات کرتا ہے، کسی کے سامنے آپ سر اٹھا کے بات نہیں کرتے. کہا اللہ کو منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے کہ میں کسی کے آگے اس طرح میں اٹھا کے سر بات کروں، سب میرے سامنے سر جھکا کے بات کروں. تو یہ معجزہ تھا. پھر آپ کا جو پسینہ تھا اس کی خوشبو ایسی کہ کسی گلاب میں بھی وہ خوشبو نہ ہو، ایسی خوشبو. آپ گلیوں سے جب گزر جاتے تھے مکے کی تو کفار تک بتا دیتے تھے کہ یہاں سے رسول خدا یہیں سے آوازیں پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری معراج یہ مجلس ہی ہے، گھروں سے معراج نہیں کریں گے آپ، نہ ہم نمازوں سے معراج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہماری نمازیں ایسی ہیں، لیکن ہمارے یہ مجلس ایک ایسی چیز ہے. تو آپ کے پسینے میں خوشبو ایسی تھی، 2 دن تک گلیاں بہکتی رہتی تھی. یہی وجہ ہے بہت اسی قصہ میں جو ہم سنتے ہیں کہ امام حسن آئے، امام حسین آئے، آگے کیا کہا کہ مادر گرامی ہم یہاں نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. ابھی دیکھا نہیں تھا کہ نانا چادر کے نیچے تھے، لیکن بچوں نے آگے یہی کہا. پھر ایک منظر یہ تھا کہ آپ کے نقش قدم ریت پہ نہیں بنتے تھے. صحابہ حیران ہوتے تھے، یا رسول خدا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ریت پر چل نہیں رہے، جیسے تیر رہے ہیں، آپ کے نقشہ قدم نہیں بنتے. جب پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو نقشہ قدم بن جاتے تھے. تو صحابہ حیران ہوتے تھے کہ پتھر پہ ہم کو اپنا نقشہ قدم نہیں بنا سکتے. اور جب پوچھا تو کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں جہاں چاہوں اپنے اثر کو چھوڑ دوں. اب بتائیے کہ جو پتھر پر اثر چھوڑ سکتا ہے تو کیا دلوں پر اثر نہیں ہوگا؟ اس رسول کا اثر دلوں پہ نہیں ہوگا. ہاں، دلوں کو اس قابل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جب ان کے سامنے ہم جائیں. ورنہ حجت خدا کے سامنے، رسول خدا کے سامنے بعض لوگ آتے تھے مگر ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے تھے. تو یہ مجلس اسی لیے ہوتی ہے، یہ دلوں کو نرم کرتی ہے. یہاں پہ ہم سب کے دل اس وقت جو ہے وہ
وہ نرم ہوئے ہوئے بہت زیادہ سافٹ ہے اس وقت ہمارے دل، کیونکہ اہل بیت نے نظر کر رکھی ہے ہم پر، فرشتوں نے ہمیں اپنے حساب میں لے رکھا ہے. ضرور پڑھ لیجیے صلی اللہ آپ کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، ساری زندگی بال نہیں کٹ پائے، رسول خدا نے ناخن نہیں کاٹے کہ ناخن کاٹ کے پھینکیں گے تو کسی کے پاؤں نہ پڑ جائے، احترام ہے نا. اور آخری حج پہ ایک ہی زندگی میں حج کیا اور وہی آخری حج تھا. جب سر اٹھایا تو وہی بال صحابہ میں تبرک کے طور پر تقسیم ہو گئے. اب بتائیے یہ تبرک کے جو منکر ہیں ان کو بتائیے کہ صحابہ کیسے تبرک لیتے تھے. وضو کا پانی صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے زمین پہ. رسول خدا جب وضو کرتے تھے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے کہ یہ شفا ہے ہمارے لیے. یہ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک سے ان کے ہاتھوں سے بس ہوتی یہ پانی گر رہا. خود جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام بیسرا سے پوچھا کہ تم نے کیا مشاہدہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ جہاں دیگر باتیں بتائی اس نے ایک بات یہ بھی بتائی. اس نے کہا کہ بی بی جب رات ہوتی تھی سفر میں ہوتا تھا نا قافلہ، کہیں پہ بھی قیام ہوتا تھا، بستر لگتے تھے، سونے کے لیے لیٹتے تھے. رسول خدا بھی انہیں کے سب کے درمیان ہوتے تھے، سب لیٹ جاتے تھے. کہا اللہ کے رسول کا طریقہ تھا وہ کالی چادر سر سے پیر تک لے کے ڈھانپ لیتے. کہا رات کی تاریکی میں سب لیٹے ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کون لیٹا سوائے رسول خدا کہ چادر کے نیچے سے نور چھن چھن کر آ رہا ہو. آپ مجھے بتائیے کہ رسول خدا کو شب ہجرت کوئی ایسا ہی چاہیے اپنے بستر پر سلانے کے لیے کہ جس کے وجود سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہو. یہ معجزات اپنے ذہنوں میں رکھیں، آنے والے امام کے بھی یہی معجزات ہیں. وہ اپنے وقت کے محمد ہیں، نام بھی محمد ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے وقت کے محمد ہیں. اور امریکہ میں جو ادارہ ہے ناسا جو خلا سے اسپیس سے متعلق تحقیقات کرتا ہے، تو ان لوگوں نے اپنی رپورٹ جاری کی تھی جب وہ چاند پر گئے. اس پہ کسی مسلمان نے پھر آرٹیکل لکھا تو انہوں نے کہا کہ جب چاند پہ گئے تو کہا ایک عجیب بات دیکھی کہ ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں ایک لکیر ہے جیسے چاند کو کسی نے توڑ کے اس کو پھر جوڑا ہو پیون کالی ہوئی، ایسا لگتا ہے. تو پھر ایک مسلم نے رپورٹ لکھی کوئی جو ہمارے ورشم سے خبر کہ رسول خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور ایسے 2 ٹکڑے کیے کہ ایک مشرق میں چلا گیا ایک مغرب کی طرف چلا گیا اور پھر واپس ان کو اشارے سے جوڑا. تو آج تک وہ نشان موجود ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، حیران تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ لوگ پہلی دفعہ تو نہیں سن رہے ہیں، ایسی بات بچپن سے سن رہے ہیں. اور یہ کہ ہم کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہمارے بچے ہیں ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو، وہ سنیں. اور یہ ہماری جسم کے لیے تبرک ہے، ہماری روح کی غذا ہے. اصل تبرک مجلس کا یہ کہ روح کو بالغی مل جائے، روح کو غذا مل جائے. اب دیکھیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. کیوں بھیجے؟ کہ وہ خالق کی طرف آپ کو لے کے جائیں، خدا کی طرف لے کے جائیں. اور دوسری طرف تابوت ہے وہ خدا سے دور لے کے جاتا ہے. اب اس وقت دین بھی بہت ہے اور دیندار بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، دین بھی بہت زیادہ، دین بھی، ادیان اور دیندار بھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر دیندار اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کبھی کوئی دیکھیں، کسی عالم کو دیکھ لیں، کسی کو دیکھ لیں، سب اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. کم ہی ہوں گے جو خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے.
جبکہ جو انبیاء آئمہ ان کا مقصد کیا تھا؟ خدا کی طرف جاؤ، خدا کی طرف جاؤ. اصل چیز یہی ہے کہ خدا کی طرف جاؤ. درود پڑھ لیجیے. لیکن سامری نے کیا کیا؟ قوم موسیٰ میں جو سامری تھا پتا ہوا آپ کو، قرآن پڑھا کریں، قرآن میں یہ واقعات موجود ہیں. جب جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہ دریا پار ہوئے سے اور فرعون جو تھا وہ دریا میں غرق ہو گیا، تو اس وقت آپ توریت لینے کے لیے وہاں چلے گئے، پہاڑ پہ چلے گئے. پیچھے کیا ہوا؟ سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا، وہ بچڑے کی پوجا کرتے رہے. یعنی دیکھیں ذرا سی دیر لگتی ہے انسان کو گمراہ ہونے میں، ایسا ہی ہے نا، ذرا سی دیر میں انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے جو امام حسین کی طرف سے کھلی ہوئی ہے، ہم اس کے طالب علم ہیں. ہر سال یہ یونیورسٹی کھلتی ہے اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں کتنے ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں، کتنی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کس ڈگری پہ پہنچ گئے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے ہر سال بچہ اگلی جماعت میں چلا جاتا ہے، یہاں پہ بھی درجے بن رہے ہوتے. یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے اور اس کی کچھ کوالٹیز ہیں، اس یونیورسٹی کی کچھ کوالٹیز ہیں. پہلی جو صفت ہے اس کی، اس مجلس کی، وہ کیا ہے؟ یہ یقین کہ ہم تبدیل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس یقین کے ساتھ آنا کہ میرے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، میں تبدیل ہو سکتی ہوں. آج ایک جوان اگر تبدیل ہونا چاہے تو اس کو بڑی رکاوٹیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے گھر والوں کو فیس کرتا ہے. 5 وقت کی کوئی بچہ نماز پڑھنے لگے تو کہتے ہیں بڑے کیا بات ہے، بڑے نمازی ہو گئے. آپ ایک دن سارا دن مجلس کرنے لگے، گھر ہی میں سے کسی کی آواز آ جائے گی، کیا بات ہے بڑے شیعہ ہو گئے. ہوتا ہے نا ایسا، کوئی وقت پہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے، کیا بات ہے بڑے نمازی ہو گئے، بڑے پکے نمازی مت کر. ہاں یہ بھی کہ آج تمہیں اللہ میاں سے کوئی کام مگر جبھی تو آج ہی کام کرتا. ابھی ریسنٹلی میں ایک ایکٹریس کا ٹی وی ایکٹریس کا انٹرویو دیکھ رہی تھی. اس میں اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میرے اندر سے آواز آئی کہ پردہ کرو. اندر سے میرے، وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ اندر بھی ایک بات نہیں لگی، تو اندر سے مجھے ہوا کہ میں پردہ کروں. کہا میں نے جا کے برقع خریدا، میں نے اس کو کیری کیا. میں بڑے شوق سے اپنے والد کے سامنے گئی کہ مجھے وہ اپریشیٹ کریں گے، مجھے میری تعریف کریں گے. لیکن کہا کہ میں شوق ہو گئی کہ جب میرے والد نے مجھے دیکھ کے ایک قہقہہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا اپنا حلیہ بنایا تھا، کیا کیا یہ تم؟ انہوں نے کہا یہ ظاہر باہر کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ انسان اندر سے ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ جو اندر ہے اسے باہر بھی تو دکھانا پڑتا ہے، اور یہ تو خدا کا حکم ہے. اب باپ نے بھی اس کو اس طرح سے مایوس کیا. پھر چند دن گزرے، ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو تم ہمارے ساتھ چلتی بھی بری لگتی، ہم سب بے حجاب ہیں، ایسے چل رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ایسے برقعے میں جا رہے. یعنی اگر کوئی تبدیل ہونا بھی چاہے تو اسے باقاعدہ جنگ کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے معاشرے سے باقاعدہ وہ جنگ کرتا ہے. اب دیکھیے امام حسین نے کتنے لوگوں کو تبدیل کیا کربلا میں. ایک کتاب ریسرچ ہوئی ہے، باقاعدہ کتاب چھپی ہے، کسی نے لکھی ہے کہ سب سے زیادہ تبدیل کیا لوگوں کو امام حسین. دنیا میں اب تک کی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ تبدیلی امام حسین کی وجہ سے آئی ہے. تو یہ جو مجلس ہے، چند کوالٹیز جو ہے وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. کوئی تبدیل اگر ہونا چاہیے، دیکھیے جیسے قرآن میں واقعہ موجود ہے
کہ جب وہ جادوگر آئے جناب موسیٰ کے سامنے، انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی، موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اسلحہ بن گیا۔ جادوگر کیسے تبدیل ہو گئے؟ کیونکہ جادوگر اس ٹیکنیک کو جان گئے، وہ سمجھ گئے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے۔ خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے۔ جادوگر تبدیل ہو گئے، ان کے اندر یقین تھا تبدیلی کا، تو وہ تبدیل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ جو کرنا ہے کر لو، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تبدیل ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، ایسے تبدیلی آ گیا۔ تو اس مجلس کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ یہ ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ اب کیا تبدیل ہو، جو ذرا 40-30 کا بھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب کیا تبدیل ہو۔ دیکھیں اگر 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد کوئی 10 سال بھی زندہ رہتا ہے تو وہ 10 سال کا ایک لمحہ اکاؤنٹ نہیں ہو رہا، کیا خدا کے سامنے نہیں رہ رہا؟ ایک ایک سانس، ٹھیک ہے، اگلی سانس میں ہی اگر میں تبدیل ہوں تو منظر پلٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سانس جو اندر گئی اس میں میں خدا کے سامنے کچھ اور ہوں، لیکن اگلی سانس جو باہر آئی اگر میں تبدیل ہو گئی تو اس میں میرا نقشہ پلٹ گیا، میں خدا کے سامنے کچھ اور ہوں۔ دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہیں، یہاں پر محب بیٹھے ہیں نا سارے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہیں، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھ لو اس کے ذہن کا مالک حسینیت زندہ باد۔ حسین کی یونیورسٹی کے صدقے میں اپنی اپنی مرادیں بنانے والی، اپنی شفاعت والی محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابھی یاد رکھنا، پہلی چیز کیا ہے کہ تبدیلی ممکن۔ دوسری چیز، تبدیلی کے لیے جو راستہ، جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے، آپ پھر وہ نہیں ہے قرآن سے مثال لیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ کو ہدایت ملی کہ جاؤ اب فرعون کے دربار میں جاؤ، تو اب باقاعدہ صرف یہ کہے کہ خدا فارغ نہیں ہو گیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ، موسیٰ کو جاؤ اپنا جا کے مقدمہ لڑو، یہ کہہ کے خدا نے چپ نہیں ہو گیا، بلکہ بتایا کہ جانا کس طریقے سے۔ قرآن ہدایت دے رہا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ پاورفل ہیں، بے شک کہ فرعون بہت ظالم ہے، اس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا، لیکن آپ کو جانا کیسے؟ قول سدید، آرام سے گفتگو کرنا۔ اب اگر ہمیں موقع دیا جائے کہ جاؤ جا کے کسی کو سیدھا کرو تو ہم تو جا کے اس کی کھال ادھیڑ دیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کو؟ قول سدید، آرام سے گفتگو کرو فرعون سے۔ یعنی فرعون کو بھی خدا موقع دینا چاہ رہا ہے، ہم تو کسی مسلمان کو بھی موقع نہیں دیتے، بے شک خدا فرعون کو بھی موقع دینا چاہ رہا ہے کہ شاید ہی اس طرف آ جائے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ قول سدید، گفتگو کا طریقہ، آپ کا ایکشن کیا ہوگا۔ آج ہم 4 باتیں اگر دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، 4 باتیں جب ہمارے اندر آ جاتی ہیں، دین کا علم آ جائے یا دنیا کا علم، تو سب سے پہلی چیز جو ہماری خراب ہوتی ہے وہ اخلاق۔ جتنا بڑا دنیا کا کوئی دانشور ہوگا بہت کم ہوگا کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، جبکہ علم جتنا بڑھتا جاتا ہے، دنیا کا ہو یا دین کا،
دنیا اور دین کا ہی الگ الگ نہیں ہے، یہ ہماری تفصیل ہے. ایک ہی جگہ سے رہے ہیں سب لوگ. سب کی بنیاد میں اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، سب ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں. ہم نے تقسیم کر دیا کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے. دنیا اور آخرت کو ہم نے الگ الگ کر دیا، جبکہ یہ کپل ہے. دنیا اور آخرت کپل ہے. ہر چیز کائنات کی دو ہی رکھتی ہے، کپل کی صورت میں ہے. یہ خدا کا نظام ہے. تو دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت، یہ نہ دنیا آخرت کے بغیر ہے، نہ آخرت دنیا کے بغیر. کوئی دنیا میں ہوگا تو آخرت میں جائے گا نا، ٹھیک ہے. کوئی دنیا میں ہوگا تو آخرت میں پہنچے گا. جو دنیا میں نہیں وہ آخرت سے اس کا کیا کام؟ ضرور پڑھ لیجیے بابا. صلی ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تبدیلی ممکن ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کا طریقہ، آپ کا وے آف ورکنگ، آپ کا وے آف ٹاکنگ، آپ کا ڈلیور کرنے کا طریقہ، آپ میسج کو کیسے ڈلیور کرتے. ایسا ہی ہے. اس وقت ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ میسنجر ہے امام حسین کا. اس وقت ہم لوگ میسنجر ہیں امام حسین علیہ السلام کے. ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت، چاہے گلی میں کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، گھر میں کھڑے ہیں، ہم قیام امام حسین کو ظاہر کرتے ہیں. ہمارا وجود بتا رہا ہے کہ امام حسین کا پیغام کیا ہے. اور کیا آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے بتا رہے ہیں، کہ کس طرح سے میسج آپ کی وجود سے ڈلیور ہوتا ہے. ضرور پڑھ لیجیے. ہماری درسگاہ ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، سعادتوں کا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری، حیدری، اپنی حاجات کی برابری کے لیے، معرفت محمد و آل محمد کے لیے، کل مشکلوں کے حل ہونے کے لیے بلند تر صلوات. میں نے کہا کہ ہے ہماری درسگاہ، تو آگے سے اتنا ہلکا جواب آیا. میں نے کہا اتنے ہم الرٹ بیٹھے ہیں مجلس میں. ہماری ذاکرہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اب تیسری چیز ہے کوشش. ٹھیک ہے کہ ہم نے کوشش کتنی کی. کوشش ہماری زیرو ہے. کتنی کوشش ہم کر رہے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز تیار مل جائے. ٹھیک ہے. امام کا لشکر بھی تیار ہو، بس مجھے کوئی اٹھا کے اس پہ ڈالنا. پہلے کھانا بھی پکاتے تھے، اب وہ بھی تیار مل جاتا ہے. کوشش کتنی کوشش کی میں نے کہ میں معصومین کے فرامین مجھے یاد ہو. کس کو پتا ہے کہ امام حسین نے مدینے سے چلتے وقت کیا کہا، مکے سے چلتے وقت کیا کہا. حضرت علی کے کتنے فرامین مجھے یاد ہے. نہج البلاغہ کے کتنے خطبوں میں سے کوئی ایک جملہ میری زبان پر عام زندگی میں آتا ہوں. تیسری چیز کوشش. کوشش کے بغیر دیکھیں کچھ نہیں. جب تک آپ دیکھیں دنیا میں بھی کوشش کرنی پڑتی ہر چیز کی. چوتھی چیز ہے بصیرت. ٹھیک ہے. بصیرت یعنی حق اور باطل میں جو ہلکی سی لکیر ہے اس کو سمجھنا. یہ بصیرت بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ بصیرت ہو. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ امام حسین کی مجلس میں آئے اور آپ کو یہی نہ بصیرت ہو، یہی نہ پتا ہو کہ وقت کا یزید کون ہے.
اپنے ملک کے یزید کا تو ہمیں پتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وقت کا یزید کون ہے، اس وقت ہمارا دشمن کون ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا کہ وقت کا یزید کون ہے تو سمجھ لیں کہ پھر آپ رسمی عزاداری کر رہے ہیں، رسم ادا کر رہے اور جا رہے ہیں۔ عزاداری ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گریے کا نام ہے، بڑی بڑی قومیں آئیں گریا کرتے چلی گئی، لیکن امام کا ظہور ہوا نہیں ہوا۔ گریا مقدمہ ہے، اصل چیز گریے کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنا بھی آپ مجلس کا سارا جتنا پروسیجر ہے یہ سب مقدمہ ہے، یہ سب چیزیں ہمیں ایک مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل ہے۔ یہ آپ سے کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کے دل کی زمین نرم ہو، آپ تیار ہو۔ کتنی قومیں آئی گزر گئی، امام پہ کب سے گریا ہو رہا ہے، 1400 سال گزر گئے گریا ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ گریا کرنے والے بہت ہیں، اس وقت بھی تھے، لیکن امام کا ساتھ دینے والا کوئی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ گریا کرنے کو تیار ہو جائیں گے، خوب گریا کریں گے، لیکن اگر فرض کریں کہ اسی وقت آواز آ جائے کہ چلو امام تمہارا آ گیا، کتنے لوگ نکل پائیں گے؟ یہ چیز ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ قائم آل محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پانچویں چیز ہے رہبر، جب آپ تبدیل ہونا چاہیں تو رہبر۔ اب 61 ہجری میں دیکھیں امام حسین رہبر تھے، یہ جو کاروان ہے نا سارا کربلا کا، اس کے سالار امام حسین خود ہیں، آج بھی سالار امام حسین ہیں اس کاروان میں۔ امام حسین کی خوبی یہ تھی کہ امام کے پاس صرف 72 تھے، 72,000 نہیں تھے، ان 72 کو ایسا چمکایا کہ وہ قیامت تک چمک رہے۔ یہ رہبر کی کوالٹی ہے، دیکھیں ایسا رہبر ہونا چاہیے کہ اس کے پاس لوگ کم بھی ہوں مگر وہ انہی کم لوگوں کو ہیرا بنا دے کہ وہ قیامت تک چمکاتے رہیں۔ اسی لیے امام حسین کو باعث رحمت کہا گیا ہے، ایسی رحمت کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کس دروازے پر بیٹھے، جہاں ملائکہ آنا اپنا فخر سمجھتے ہیں، ان کے گھر کی دربانی، ان کے گھر کی نوکری، یہاں نوکری مانگا کریں اور ہمیں نوکری دیں، باقاعدہ مانگیں کہ مولا ہمیں نوکری دے، اپنا نوکر بنائے۔ جبرائیل جیسا مقرب بارگاہ فرشتہ، لیکن جب امام حسین پیدا ہوئے جبرائیل کا طریقہ کیا بن گیا؟ روز آتے، محبت ایسی ہو گئی امام حسین سے، روز آتے امام حسین کو دیکھنے کے لیے، اور امام حسین بھی جب جبرائیل آتے تو ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے، باقاعدہ محبت سے دیکھتے۔ جبرائیل کو بڑا اچھا لگتا، جب آسمان پہ جاتے تو فرشتوں میں کیفیت بیان کرتے کہ حسین بھی مجھے محبت سے دیکھتے۔ ایک دن جب جبرائیل آئے حسین کو دیکھنے کے لیے تو آج حسین جبرائیل کی طرف متوجہ نہیں، بلکہ وہ اپنے گہوارے میں لگے ہوئے 2 موتیوں کو دیکھ رہے تھے۔ 2 موتی ہیرے رشک خدا کو کسی بادشاہ نے ہدیے میں دیے تھے، وہ آپ نے جناب فاطمہ کو دے دی، جناب فاطمہ نے وہ حسین کے گہوارے میں لگا دیا، حسین ان کو دیکھ رہے۔ اب جب آج جبرائیل گئے آسمان پہ واپس تو بہت رنجیدہ ہو گئے، ایک معلوم تھے کہ آج حسین نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ آواز قدرت آئی، کیا بات ہے، کیوں غمگین ہے؟
جبرائیل نے کہا پروردگار تو جانتا ہے. کہا جبرائیل تیرے ملال سے ہم خوش ہوئے، اب ہم تجھے اس کے بدلے میں ایک نعمت دیں گے، ایسی نعمت کہ تو فرشتوں میں فخر و مباحات کرے. ابھی خدا کا کلام ختم نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل نے اپنے سر پر ایک تاج پایا، یعنی جبرائیل کو ایک تاج ملا. جبرائیل فرشتوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ یہ نعمت مجھے حسین کی محبت کی بدولت ملی. صلی اللہ محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ ایسی محبت ہے حسین کی، دنیا میں بھی انعام ملتا ہے، آخرت میں بھی انعام ملتا ہے. قبر میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو انعام ملے گا، قبر میں پہنچیں گے تو چراغ جلے گا، محبت حسین کا باقاعدہ چراغ جلے گا. آواز آئے گی کہ یہ وہ ہے کہ جو حسین پہ دیریاں کرتا ہے. انشاءاللہ حسین ہماری قبر میں آئے گا کہ اے میرے زائر تو دنیا میں روتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، مجھ سے محبت کرتے رہا. اب دیکھیے وہ تاج کب اترا جبرائیل کے سر سے؟ ایک دن ایسا آیا کہ وہ تاج جبرائیل نے خود اتار کے پھینکا. اور وہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی؟ وہ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. تاریخ 10 محرم کی تھی اور عصر کا وقت. اچھا داروں جب حسین کربلا میں گر گئے نا ہزاروں کے دشمنوں میں، اور فرات کے کنارے رہتے ہوئے پانی بند ہو گئے، بچے بھوک اور پیاس میں تڑپنے لگے، سکینہ کو غش پہ غش آ رہے تھے، علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا. وہ امام حسین کی حالت یہ تھی کہ آپ کبھی خیمے کے اندر جاتے، کبھی خیمے سے باہر آتے، کبھی اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر کر دشمن سے پانی مانگتے. امام حسین کی اس تڑپ کو جبرائیل برداشت نہیں کر سکتے، چاہا کہ تاج اتار کر پھینک دیں. آواز قدرت آئی کہ ابھی سرگرداں ہونے کا وقت نہیں. پھر وہ وقت آیا کہ اصحاب شہید ہونے لگے، پھر وہ وقت آیا کہ انصار عزیز شہید ہونے لگے. پھر ازاداروں کے ایسا وقت آیا کہ حسین کے 32 برس کے بھائی نے میدان کربلا سے آواز دی آخری سلام. وہ بھائی جو حسین کا قوت بازو تھا، حسین کے دل کی طاقت تھا، اس بھائی کی آواز سن کے جب حسین چلے. اب دیکھیں ہم تو مسائل پہ کہہ کے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں کہ حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے. آپ کو پتا ہے حسین کو عباس کے لاشے پہ پہنچنے میں باقاعدہ جنگ کرنی پڑی، ایسے آرام سے نہیں پہنچ گئے. ٹھوکریں کھاتے ہوئے، باقاعدہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے پہنچے، اور ایک ٹھوکر لگی، دیکھا ایک بازو پڑا. بتائیے کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت سے جب چھوٹے بھائی کا بازو اٹھایا، پھر دوسری ٹھوکر لگی، دوسرا بازو. امام کی تڑپ کا ایسا عالم تھا کہ قبر پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے عباس تم نہ رہے حسین کی قبر میں. جبرائیل نے جب یہ تڑپ دیکھی، یہ صدمہ دیکھا امام حسین کا، چاہا کہ تاج اتار کے پھینک دیں. پھر آواز قدرت آئی ابھی سرگرداں ہونے کا وقت نہیں آیا. گرتا ہوا زدر جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ 18 برس کے علی اکبر نے برچی کا پھل کھا کے حسین کو آخری سلام کیا. بابا میرا آخری سلام. بیٹے کی آواز سنی. اب علی اکبر کے لاشے تک بھی پہنچنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ کیا ہوا، کیوں حسین علی اکبر کے لاشے پہ آرام سے نہ پہنچ سکے؟ اس لیے کہ جیسے ہی علی اکبر نے آواز دی، آخری سلام کیا، حسین کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے، یہاں پہ بھی ٹھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے. ایک ایک سے ہاتھ پکڑ کے پوچھتے تھے ارے مجھے بتا دو میرا بیٹا کہاں ہے. کوئی بتانے والا نہیں تھا. لوگ مذاق
सी खबर बनवा दी। हुसैन अपना दामन झाड़ के खड़े हो गए, फिर खुद जिहाद के लिए आमादा हो गए। 1999 में जख्म खाने के बाद जब ज़हरा का लाल घोड़े से जमीन पर आया, मातम करते हुए ऐसे बैठने के दिन नहीं है। जो गिरिया न कर सके ना, सीने पे हाथ रख के मातम करता है। रोने के लिए नाम हुसैन काफी। करबला पहुंच के फुर्सत दिया गया। जब ज़हरा का लाल जमीन पर आया